الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اسلام مخلص فی اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب قادری ہزاروی لیدم ظہور خطیب اسلام برادر مکرم محب و مشفق حضرت علامہ مولانا قاری سید عبدالشکور صاحب ہزاروی دامت برکاتہم القدسیہ، معزز علماء کرام اور نہایتی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے میں اپنے مہربان دوست جناب چودھری مہربان صاحب نے اور جامع مسجد کی کمیٹی کے سیکرٹری جناب بھائی الفت حسین صاحب اور دیگر انتظامیہ کے تمام اراکین آپ تمام حضرات نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت کے گجرے محبتاں دے ہاتھ سے دروداں دے نظرانے پیش کرن تھی سرکار کی تشریف آوری تو خوشی کا اظہار کرنے سے دل کی اتھا گہرائیوں کو مبارکباد پیش کرنا ہے۔ اپنے وطن تو ہزارہ میل دور غیراں وچ رہندے ہاں تساں نے سرکار نال محبت کا رشتہ قائم رکھیا، اللہ تعالیٰ تمہیں دو جہاناں دیاں عزتاں عطا فرمائے۔
کافی دیر تو شروع ہے اور آپ حضرات نے میرے عزیز صاحبزادہ محمد عمران سیالوی خطیب برطانیہ برادر عزیز حضرت علامہ مولانا قاری محمد شعیب صاحب چشتی اور عزیزم صاحبزادہ محمد عمر فیض انہاں حضرات نے انتہائی قیمتی خطابات سماعت فرمائے. ساڈے پاکستان دے معروف شناسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب شیخ محمد فاضل صاحب دینا تو آپ بھی تشریف لے آئے اور میرے تو بعد آپ کی نعت ہوگی اور پھر حضرت مناظر اسلام کا عظیم خطاب ہوگا. میں کچھ دیر چند گزارشات پیش کراں گا. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حق کہنا نصیب کرے, حق سننا نصیب کرے, پھر جان بین نو اس سے عمل دی توفیق عطا کرے. اسی اہل سنت و جماعت ہاں, سانو اپنے سنی ہونے سے بڑا مان ہے, بڑا ناز ہے. مان اس گل کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کلمہ پڑھنا نصیب کیتا ہے وہی محبت بھی عطا کی تھی. اس گیتی سے کلمہ پڑھنے والے سے بہت سارے گروہ میں, مگر کچھ ایسے بد نصیب نے جو کلمہ پڑھ کے بھی کلمے والے کی شان کو پہچان نہیں سکے. امتی کہلوا کے بھی امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکے. جہاں کلمہ پڑھتے ہیں وہ علم کا انکار, جہاں کلمہ پڑھتے ہیں وہ مرتبے کا انکار, جہاں کلمہ پڑھتے ہیں وہ اختیارات کا انکار, جہاں کلمہ پڑھتے ہیں وہ روحانیت کا انکار. سنی ناز کر اپنی مقدر سے اپنی قسمت سے جہاں کلمہ پڑھنے وہ جوڑے بھی سر کا تاج بنا ہے. سانو نہ بھی اپنی قسمت سے اپنے مقدر سے ہر سال اسی میلاد النبی کے موقع سے سرکار کی بارگاہ عقیدت کے گجرے سے درودہ بہار پیش کرنے واسطے محافل کا, مجالس کا, جلسیاں کا, کانفرنساں کا اہتمام کرنے ہاں تاکہ اللہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کر سکیے جڑا اللہ نے ایمان والوں کو کیتا ہے. بلا شبہ خدا کی اس گیتی سے بہت سارے نبی اور رسول تشریف لے آئے. 1,24,000 2,24,000 یا 3,24,000 جتنے اللہ دے علم اتنے. جیڑا نبی آیا اللہ تعالیٰ نے وہ سر سے عزت کی پگ رکھی. کسی پیغمبر کے بارے کمزور گفتگو کرنا رائی کے برابر بھی اسی کفر سمجھتے ہیں. ہر نبی نو اللہ نے عظمت و شان عطا کی, مگر اے بات کہن لگے میرے کوئی ہجت نہیں اور نہ مبالغہ ہے کہ کوئی نبی کسی ٹوک کا نبی بن کے آیا, کوئی نبی کسی برادری کا نبی بن کے آیا, کوئی نبی کسی قصبے کا نبی, کوئی نبی کسی شہر کا نبی, کوئی نبی کسی ضلع کا نبی, کوئی ڈویژن کا نبی, کوئی صوبے کا نبی, پر ساڈا نبی جدو آیا تو نبیاں کا بھی نبی بن کے آیا. بولو ساڈا نبی, سارے بولو نبیاں کا بھی. اللہ اکبر. کوئی برادری کا نبی, کوئی قوم کا نبی, ساڈا نبی نبیاں کا بھی نبی. جتوں تک خدا کی خدائی اتوں تک سارے مصطفیٰ کی بات آئی. قاری صاحب کے بیان کر رہے سن کہ اللہ رب العالمین نے کہ نبی کریم کی نے رحمت للعالمین. سارے بولو حضور کی نے جتوں تک خدا دی ربوبیت دی حق ہے اتوں تک مصطفیٰ دی رحمت فرمایا جنہاں واسطے میں رب ہاں میرے حبیب انہاں واسطے تو رحمت ہے. اللہ نوریاں دا رب, بولو مصطفیٰ نوریاں واسطے رحمت. اللہ خاکیاں دا رب, نبی کریم خاکیاں واسطے. اللہ عرش والیاں دا رب,
تے کملی والے عرش والے واسطے رحمت، اللہ فرش والے رب تے مصطفیٰ فرش والے واسطے رحمت، جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک محمد مصطفیٰ دی بات۔ سارے نبیاں نو اللہ نے عظمتاں تے شاناں عطا کیتیاں، مگر ساڈا عقیدہ اہل سنت دا صرف عقیدت کی وجہ تو نہیں، دلائل کی روشنی دے کہ سارے نبیاں نو اللہ نے وکھرے وکھرے جڑیاں شاناں عطا کیتیاں سن۔ جدو آمنہ دے لال دی واری آئی، حلیمہ دیاں بکریاں چران والے دی واری آئی، خضرا دے راہی تے او دے اپنے ماہی دی واری آئی، تے ساریاں شاناں کٹھیاں کر کے بن بن کے یار دی چولی۔ قرآن کریم فرقان حمید دی جو آیا کریمہ میں نے عنوان موضوع بنائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے عظمت انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ سبحان رب تعالیٰ نے کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ میں اگے بھی تمہیں کئی بار دسیا، تھی میرے واسطے نویں لو تو میں تھوڑے واسطے نہ سبحان اللہ کی چھل ہونی چاہیے۔ اس محفل کو جی ڈائری اج گنبد خضرا جا رہی ہے نا، ایک فلم اتنے تیار ہو رہی ہے جی تھی دیکھو گے، ایک ڈائری مدینہ پا کر جا رہی ہے۔ میں چاہنا جتنے میرا نام ہے تھوڑا بھی آئے، قرآن پڑھیا جائے مست ہو کے آپ کو سبحان اللہ، شیر پڑھا سبحان اللہ۔ یہ داد دینے کے طریقے ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں، 90 نیکیاں ملتی ہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے نال جلسہ ختم ہو گئے تے نیکیاں دیاں بوریاں نال لے کے پہنی کہ نہیں لگتی تو بندہ بوریاں پڑھ کے لے جا سکتا۔ لہذا قرآن پڑھا گا میں تھوڑے میں وعدہ کرنا زور لانے میں بخیلی نہیں کروں گا، مگر تھوڑے کو توقع رکھنا کہ سبحان اللہ کہ ماشاء اللہ کہن بھی تسی بھی بخل تو کم نہیں لگو گے۔ جی میرے کو تنگ پی گئے تو انا للہ کہہ چڑھو، کچھ منہ پھٹو، مینوں پتہ لگے کس موڈ وچ بیٹھے ہو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہنا ہے ساڈا ایک ایک سانس مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر نبی پاک نہ ہوندے ایمان نال دسو یہ کائنات ہوندی اسی ہوندے کہ ساریاں بہاراں تے اس ایک دم نال حضور آئے تے بے چینیاں نو قرار آ گیا تے رحمت نو گناہ واسطے پیار آ گیا۔ ساری زندگی درود پڑھنے گزار دئیے، خدا دی قسم غلامی دا حق ادا کرنا۔ کس نبی کا نعرہ مارنے ہیں، کس نبی کا درود پڑھنے ہیں، کس نبی کا ملاد کرنے ہیں، عاشق نے حد کر دیتی۔ وہ کہتا ہے کہ ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، کملی والے تیری آمد تو قربان، تھوڑے آن تو پہلے دھی دی عزت کوئی نہیں تھی، ماں دی قدر کوئی نہیں تھی، بچیاں زندہ دفن کیتیاں جاندیاں سن، گھر گھر وچ رونے، پھرا پھرا دا ویری، باپ بیٹے نال پیار نہیں کردا، جگہ جگہ تے چوریاں ڈکیتیاں راہ سن تے لٹیرے۔ قربان جاواں سونیا تسی آئے تے کائنات وچ بہار آ گئی۔ ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، اور ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، اور آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا جس نے، آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا جس نے، اور کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے،
آدمیت کو نہیں طرز پہ ڈالا جس نے کر دیا مشرق کو مغرب میں اجالا جس نے ارے اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں اسی انسان کو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت مناظر اسلام علامہ سید احمد صاحب بس حضرت نماز پڑھ کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ توجہ حضرات ہر برائی کو دیا دیش نکالا جس نے ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے آدمیت کو نئی طرز پہ ڈھالا جس نے کر دیا مشرق کو مغرب میں اجالا جس نے اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں اس کے واسطے سے نبی پاک کی آمد سے جڑا اللہ کی خوشیاں کی نا انہوں نے یہ خوشی تھی آج رات کی پوری کائنات میں کسی کے گھر لڑکی پیدا نہ ہو گئی یا اللہ لڑکیاں تے تیری رحمت تے تو کہنا ہے لڑکی پیدا نہ آواز آئی جس دور میں یار پیدا ہو اس دور میں بچیاں نو زندہ بدل کر دتا بچیاں زندہ درگور کر دتیاں جانیاں نے ظلم دی انتہا ہو جاندی ہے میں نہیں چاہتا میرا محبوب دنیا پہ آوے تے کسے تے ظلم ہوندا ہوے کر دیا مشرق کو مغرب میں اجالا جس میں امام الانبیاء تشریف لے آئے کائنات میں رب تعالیٰ نے کیا جبریل یا رب جلیل آمنہ کے مقام تو لے کے آسمان تک نور دی چادر تان تے فرشتیاں نو کہ پالیاں بن کے کھلو جاؤ نبی پاک سے درود و سلام پڑھو خدا کی قسم روایات بھی چاہتا جب نبی کریم تشریف لے آئے شیر بکری نو مبارک پیا دے بکری شیر نو مبارک پہ دے شیریا کسی اور جانور نو مبارک دینا ہے جانور ایک دوسرے نو مبارک دے رہے ہیں مبارک ہو بھی کملی والا آ گیا ہے مبارک ہو بھی غریباں دیاں لاجا رکھن والا آ گیا ہے مبارک ہو بھی دکھیاں سے دکھ بنان والا آ گیا ہے شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری مرحوم نے قلم کو حفیظ کہندا ہے حضور آئے تے ہویا کی کہندا ہے ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی یاد حضور آئے تے کی ہویا رکیاں ہوئیاں ہواواں چل ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی آج دانوے اگل پہ سونے انگڑائی لی آج دانوے اگل پہ صبح نے انگڑائی لی مسکرا کر ہر کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مسکرا کر ہر کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مقصد اسرار قدرت کے ہمیں پیدا ہوئے
ختم المرسلین پیدا ہوئے، قل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے، سب پڑھو قل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ اور جب سے گردوں نے بابا لو کون نبی آیا، کدھا میلاد کر دے ہو، کدھے دارے مار دے ہو، کدھے نام سے تن من دھن قربان کر لیتی آ کر دے ہو، کون نبی واسطے امت کے جو باروں میں رویا وہ نبی گناہ اچھی کریے علماء بیٹھے نے پوچھ کے لکھو نبی پاک کر ہو نکلے تو 3 دن واپس آئے۔ نبی پاک دے مدینے والے جنہ کا ایک جھٹ نبی پاک تو بغیر نہیں ملتا، 3 دنوں کی جدائی نے مار مدینے کو رام برپا ہوئے، چیخا دی آواز آ گئی، کملی والا آ گیا، نبی کریم نظر نہیں آ رہے، صحابہ دی اکھاں وچ آنسواں دا سیلاب، صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی طلحہ زبیر سلمان بلال رضوان اللہ علیہ مجمعین روندے نے تے کہندے نے کی کریے حضور کی کہے چلو نبی پاک نو سنیے تلاش کریے رب دے محبوب۔ صحابہ چل پے مدینے تو باہر نکلے، جنگل وچ پہنچے، ایک یہودی آجری بکریاں پیا چلاتا ہے، ہاتھ میں آسا پھڑیا بکریاں دی رکھوالی پیا کرتا ہے، اے نقشبندیاں دے پیشوا صدیق اکبر تیرے سوال تو سنی آواز دے کے کیا او بکریاں دے رکھوالے آ کبرے امت دا رکھوالا بھی جو دیکھیا او بکریاں دے رکھوالے آ کبرے امت دا رکھوالا نہیں ہو دیکھیا۔ یہودی سی کہنے لگا مینوں کی پتہ ہے تھوڑا رکھوالا کون ہے میں نہیں جانتا۔ فاروق اعظم کو غصہ آ گیا، فرمایا دفع کرو، یہودی نو حضور دی شان دا کی پتہ ہے، اور آپ پہ تلاش کرنے آ وہ یہودی آپ بن کے کھڑو کہنے لگا غصہ کر گئے ہو، خدا دی قسم مینوں نہیں پتا تہاڈا رکھوالا کون ہے، مینوں نہیں پتا کینوں تلاش پہ کر دے ہو۔ فرمایا پھر راہ چھوڑنا، رو کے کہندا ایک گل سن لو مت تہاڈا کم بن جائے۔ اللہ ماشاءاللہ تم رستہ جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید اسد صاحب، اہل سنت، السلام علیکم حضرت یہودی کہنے لگا ایک گل تو سن لو، ناراض ہو گئے مت تھوڑا مسئلہ حل ہوتا ہوئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتا ہے جلدی کرتا رو کے کہنے لگا او پہاڑ کے دامن میں غار نظر آ رہی تھی، فرمایا آ رہی ہے، کہنے لگا 3 دن سے 3 راتاں ہو گئی ہیں، ایک بڑی عجیب آواز ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی نے کیا کی آواز ہوتی ہے؟ یہودی رو کے کہنے لگا 3 دن میں اپنی کنا نال آواز سننا اس غار وچوں آواز آوے، کوئی روے تے پیا فرماوے۔ 3 دن نے اس غار کو آواز اس غار وچوں آواز آوے، کوئی روے تے پیا فرماوے، رب امت بولت نہ جاوے، میری امت بولت نہ جاوے، بس اے ہو دیاں زاریاں
یا اللہ امت نو حضرت مولا علی دی ہچکی بن گئی، فرمایا ہٹ جا، کوئی تے ساڈا رکھوالا ہے، کوئی تے کملی والا مدینے والا ہے، ہٹ جا۔ تے یہودی ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے ذرا خیروں میں ایک گل اور بھی سن لو۔ فرمایا ہور کے نہیں، رو کے کہنے لگا تیسرا دن میں وہ غار وچ رون والا روندا ہے، کدے اچھی آواز نہ روندا ہے، کدے دھکی آواز نہ روندا ہے، تے میں تجربہ کیتا ہے او دی زاریاں اٹھیاں ہوندیاں نے، میری بکریاں بھی سب روندیاں، رون والا روندا ہے، تیری آواز سن کے میری بکریاں بھی رون لگ پڑی، او دی زاریاں ہوندیاں نے، میری بکریاں بھی سب روندیاں نے، اور جا غار دے بوہے کھلوندیاں نے، پھر سٹ دیندیاں اے بھی ساریاں نے، تیسرا دن نے میری بکریاں روندیاں رہندیاں نے، غار دے دروازے اگے سجدے کردیاں نے، پر کو بڑی شانہ والا ہے وہ بندہ، تیسرا دن نے میری بکریاں نہ کچھ کھادا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اور خدا کی قسم ہے دودھ اگے نہ اللہ او نبی میرا ساری بخش واسطے دعا کرتا ہے، اسے والا فیض نے اشارہ کیتا ہے، کہتا ہے واسطے امت کے جو غاروں میں رویا وہ نبی، واسطے امت کے جو غاروں میں رویا وہ نبی، جس نے دفتر کو ہمارے رو کے دھویا وہ نبی، جس نے دفتر کو ہمارے رو کے دھویا وہ نبی جو پاک تھا معصوم تھا نردوش تھا، لوگ پتھر مارتے تھے اور وہ خاموش تھا، لوگ پتھر مارتے تھے، قائد کا بازار ہے، کافروں نے بچیاں نو پتھر دے کے رسول اللہ پیچھے لگا دیتے، کوئی ادھروں پتھر مارتا ہے کوئی ادھروں پتھر مارتا ہے، کملی والا نہ بتا بھائی پتھر کھا کے آسمان بلوے، مولا انہاں دے پتھر دیکھ کے تو پتھر نہ برسائی، مولا ایسے کلمہ نہیں پڑھتے انہاں دیاں نسلاں وچ میرے دیوانے ہون گے، سر تو لے کے پیراں تک نبی پاک زخماں نال دور، حضرت زید نے نبی پاک نو کندھے تے چکیا، چشمے دے کنارے لے آندا، کپڑا بھگو کے زخماں نو صاف کر لے، زید دی چیخ نکل گئی، عرض کر دے نے رب دے بھائیو اللہ تہاڈی کدے موڑدا ہی نہیں، کملی والیو انہاں دے خلاف دعا کرو نا عذاب الہی آوے، انہاں تے پتھر برسن یہ تباہ ہو جان، انہاں نو پتہ لگے کس نے مائی نو چھیڑی ہے، امام الانبیاء نے غلام دی گل سنی ہاتھ چک لے، زید کہندے نے ہاتھ چکے تے انگلیاں وچوں بھی خون پیا نکلے، نبی پاک نے لب ہلائے تے نبی پاک دی لباں وچوں بھی خون دے قطرے، پر اولڈم تے گردوں نے بابا دیو، زید کہندے نے میں حیرت وچ گم ہو گیا جب نبی کریم نے لب ہلائے تے خلاف دعا نہیں منگی بلکہ دعا مانگی، الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے جڑا پتھر مارن والے واسطے ایسا کریم میلاد منانے والے تے کتنا کرم کرے گا، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، بیچارے بے خبر نادان ہے نور ہدایت
میرے ضرور مارے نے تو اثر کر رہے کہ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، خدایا بے خبر انجان ہے کر دے معاون کو، خدایا بے خبر انجان ہے کر دے معاون کو، الہی فضل کر تو سارے طائف کے مکینوں پر، اور خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، جڑا نبی پتھر مارن والے دعا دینا ہے کنڈے بچھان والے آ جان کے اپنی چادر بچھا گالیاں دین والے دعاواں سنا دوں، ایمان نال دسو کبھی والا میلاد منانے والے سے قیدا قریب ہوئے گا، اس واسطے سے بریلی نے تاجدار نے کیا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اے عشق تیرے صدقے۔ حضرت مناظر اسلام تشریف لے گئے توڑ پنڈ کے اس بندے فیصلہ باد لیا پھر اصل پنڈی لیا، وہ بندہ کون سی؟ محمد پناہ ٹوٹانی۔ تم اخبار پڑھیا ہوگا کہ لاڑکانے کے قریب وہ ایک سادہ جہا بندہ ٹرالی سے مٹی ڈھو کے بچیاں کا پیٹ پالتا ہے، مزدور آدمی، کہ محمد پناہ ٹوٹانی روندا سی۔ اصل راوت پنڈی جلسہ کرایا 22 نمبر چوک کے اندر، تقریباً 80-90 ہزار کا اجتماع، صرف بندے دیکھن آئے نبی پاک کا واسط تو دیکھیے جنہوں اگ نے کچھ نہیں آخیا۔ اللہ محمد پناہ ٹوٹانی کہندا ہے میری گستاخ رسول نال بحث کرنی تھی، میں تفصیل وال نہیں جانا، وہ پڑھیا لکھیا سی میں ان پڑھ تھا مگر وہ گستاخ تھی، میں عاشق تھا، وہ سینے سے مصطفیٰ کا پیار نہیں سی، میرے سینے عشق رسول دے باپڑ سے بچتے وہ بے پیرا سی تو میں سائیاں والا۔ محمد پناہ کہتے ہیں انہیں کچھ قرآن کی آیتاں تے حدیثاں پڑھنیاں شروع کیتا، میں آخیا میں جاہل بندہ نہ میں قرآن پڑھیا ہے نہ حدیث پڑھیا ہے، تو بڑے بڑے مناظرے ہوئے نے، یہ مسئلہ اگے کدے حل نہیں ہوتا، تو یار یہ کریے گا مینو تو قرآن سے حدیثاں نہ سنا، اس واسطے کہ میں تینوں جواب دو قرآن حدیث نہیں دے سکتا، اور برائی کا ڈھیر لگا انہوں لانے آگے دونوں بڑھنے اج فیصلہ آگے کرے گی سچا کون ہے تو جھوٹا۔ وہ بھی جوش میں آ گیا، محمد ہارون کا نام سی، وہ ہارون بھی جوش میں آ گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ محمد پناہ کہندا ہے میں آخیا بالکل ٹھیک ہے، پرانی لانے آگ بڑھنے بیچے کیا تو فیصلہ کر دے گی، نال نالا پیا وگدا سی تے وہ ہارون اتنے نالے تے بیٹھ کے انہیں بولو شروع کیا۔ محمد پناہ کہندا میں انہوں دیکھا تو میں بھی نالے تے بیٹھ گیا بولو شروع کر دیا، انہیں وضو کر کے پھر 2 نفلوں کی نیت کی تھی، انہیں 2 نفل پڑھے، میں انہوں دیکھا تو میں بھی 2 نفل شروع کر دیتے۔ سادہ جہا بندہ بالکل ان پڑھ
کچھ بھی نہیں پڑھیا آیا ٹرالی چلانا مٹی دھو کے مزدوری کرنے والا بندہ محمد پناہ کہنا چلو میں ایک رکعت نفل پڑھے میں ایک رکعت تو میرے دل میں خیال آیا با محمد پناہ تو کبھی فرض بھی نہیں پڑھی کبھی عید کی نماز جا کے پڑھنا تو نہ دفنا پہلو کو تھوڑا ہی بچانا ہے ساڑھے نفل بتائے گا تو مدینے والا دنیا کے زندگی نماز فرض کرے نہیں پڑھی تو نفل شروع کروں گے میں ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر چڑیا پراری لائی اگ دے شولے بلند پہ ہون کہ میں وہ ہاتھ پکڑیا کہ چل پیسی دونیں اگ بل محمد پناہ کہندا ہے عجیب کیفیت سی مجھے پتا سی اگ کسی نے معاف نہیں کرتی اگ دا کم نہیں جلانا میں آسمان وال ویکھ کے آخیا ربا تو وہی ہے نا جی حضرت ابراہیم سے اگ میں گلزار کی ربا میں گناہگار ہوں پر ویکھ میں کدا حقدار میں کدے عشق پیچھے ٹوٹا لین لگا مولا کرم کر دے سیدنا ابراہیم دا واسطہ کرم کر دے آمنہ دے درے یتیم دا صدقہ مولا آج حق واضح کر دے حق کدھر ہے تے باطل کدھر ہے مپنا کہندا اتنی دعا میں کر کے جب اگ وال ویکھیا تو خدا دی قسم ہے جیڑی اگ اودے سامنے سی نا وہ اپنے اصلی رنگ وچ جیڑی اگ میرے سامنے سی وہ سبز ہو گئی سی سبحان اللہ تکبیر محمد بنا کے اندر ہاتھ پکڑیا ہوا سی اگ ول جا رہے ہیں وہ سامنے سورج آ کے میرے سامنے قدم میں چند قدم ہو چلیا میں ویکھیا مینوں اگ وچوں گنبد خضرا نظر آیا نبی کریم دا سبز روضہ نظر آیا سبز اگ وچوں حضور دا روضہ پیا محمد بنا کہندا اگ دے ہور قریب پہنچے میں تھوڑا جہا پھر گیا تھوڑی گھبراہٹ ہوئی آخر انسان تھا میرے پیر دی میرے کن وچ آواز آئی محمد بنا گھبراویں نہ میں تیرے نال محمد بنا کہندا خوشی دی انتہا نہ رہی اگ سبز وچ کملی والے دا روضہ نظر آیا پھر پیر دی آواز آ گئی میں ہاتھ پکڑیا تے چل پیا تے رو رو کے کہا پیا کرم یا محمد کرم یا محمد سبحان بولو کرم یا محمد مزہ نہیں آیا محفل میلاد ڈیری مدینہ پہنچ جا رہی ہے اپنے 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 مسائل سامنے رکھ کے اپنے اپنے دکھ سامنے رکھ کے تسی بھی حضور دے دربار پر یاد کر لو کرم یا محمد 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 رہے آگ میں بھی بھرم یا محمد رہے آگ میں بھی بھرم یا محمد میرے واسطے آگ گلزار کر دے میرے واسطے آگ گلزار کر دے کہ ہو جائے جھگڑا ختم یا محمد محمد پناہ کہندا ہے اسی دوویں اگ وچ پڑ گئے لوگوں بڑا منع کیتا ہوا کہ چھاڑ دیجیے کدھر چلے ہو لیکن وہ بھی زندگی تھی میں بھی عشق کے سمندر کی تیرتا بڑھ گئے آگے لیکن میں حیران ہو گیا ناگ انہوں کو جلاوے نہ مینوں بھی جلاوے میں بڑا حیران ہو گیا وہ بھی پیا بچنا تے میں بھی پیا بچنا میں حیران ہو کے آخیا ایک ہی تماشا ایک سچا تے ایک جھوٹا جھوٹے نو کرنا چاہیے سچے نو بچنا چاہیے وجہ کی یہ دونوں نو اگ نہیں پی لگتی میرے کان وچ میرے پیر دی آواز آئی او محمد بنا اس بےمان دا ہاتھ جے تیرے ہاتھ وچ تیرا ہاتھ چھڈ تے پھر بے گستاخ رسول دا حشر کی ہوندا یہ تیرے ہاتھ دی لاج ہے تو کملی والے دا دی ماننا ہے رب تیرے ہاتھ دی لاج کر محمد بنا کہندا میں جلدی نہ ہاتھ پھٹک دیتا ہاتھ چھوڑدا گیا ہوں اگ دیاں چھولیاں چک لیا
محمد پناہ کہندا ہے جلدی نال باہر دوڑ کے نکل گیا، انہیں اگ بجھائی، میں اگ وچ کھلو گیا۔ محمد پناہ کہندا ہے 12 منٹ یا 15 منٹ میں اگ وچ کھلو کے درود و سلام کردا رہا۔ میں پوچھا محمد پناہ پھر دس کی ہویا؟ رو کے کہنے لگا صحیح چیز دسو۔ جدوں میں اگ تو باہر نکلیا، خدا دی قسم ہے سامنے اتنے کملی والے نے میرے سینے لا لیا، رسول اللہ نے میرے تے کرم کر دیتا۔ تو میں آپ دیکھ کر رہا تھا امام الانبیاء اپنے غلاماں نو دور نہیں کرتے، سرکار غلاماں تے کرم فرماندے نے، عنایات دیاں بارشاں کردے نے۔ مسلمانوں گھر گھر حضور دا میلاد مناؤ تے گھر گھر مصطفیٰ دیاں نعتاں پڑھو، حضور دی آمد دے تذکرے کرو تاکہ خدا دیاں رحمتاں دا نزول۔ آخر تے ایک مصرع سارے حضرات میرے نال مل کے پڑھو تاکہ سب دا نام حضور دا میلاد منانے والے آج آمد ہے اس سونے دی، آج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا ہے۔ آج آمد ہے جڑا دو جگ نالوں، آج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں، اور جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی۔ کون کملی والا آیا کس کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں؟ وہ جس ونڈنے دکھ یاراں دے، جس ونڈنے دکھ یاراں دے، جس پوچھنے حال بیماراں دے، جس ونڈنے دکھ یاراں دے، جس پوچھنے حال بیماراں دے، اور جس جا جا کے مٹغاراں دے، جس جا جا کے مٹغاراں دے، امت دی خاطر رونا ہے۔ آج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا۔ امام الانبیاء سرور عالم دا گھر گھر میلاد مناؤ، حضور دی محبت دی تسبیح ہمیشہ بولتے رہ کرو، حضور دا نام جپتے رہ کرو۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ آپ حضرات مینوں چودھری مہربان صاحب نے دسیا کہ پچھلے جمعے نو محفل نعت ہوئی اور نبی پاک دے غلاماں نے مسجد کی تعمیر واسطے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ دوستو یقیناً یورپ اور بازار غیر بھی جڑی مسجد نے یہاں مینار اسلام کی عظمت کے مینار ہوں گے، جس سے نظر پڑے گی اسلام کی بلندی نظر آئے گی، اسلام کی عزت نظر آئے گی۔ میں آپ حضرات کو پھر بھی اپیل کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو، تعاون کرو اس مسجد میں تاکہ جلد پایا تکمیل تک پہنچے۔ اللہ تواڈے مال جان اولاد میں لافانی برکتیں پیدا فرمائے، اللہ نئی نسلوں کی اسلام کا سپاہی رکھے اور بانی اسلام کی فوج کا سپاہی رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔